وہ پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے لیے رہے تاکہ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں آپ سب کو سلام، اور آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں خدا کا زندہ پوتر کلام لے کر۔ اور آج جو بات تھاٹ آف دا ڈے جو میں آج آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتی ہوں، سیکھ جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، وہ خدا کے پاک کلام میں استثنا کی کتاب اس کی 24 باب میں سے ہے۔ جب تو اپنے کھیت کی فصل کاٹے اور کوئی پولا کھیت میں بھول سے رہ جائے تو اس کے لینے کو واپس نہ جانا، وہ پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے لیے رہے تاکہ خداوند تیرا خدا سب تیرے کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت بخشے۔ جب تو اپنے زیتون کے درخت کو جھاڑے تو اس کے بعد اس کی شاخوں کو دوبارہ نہ جھاڑنا، بلکہ وہ پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے لیے رہے۔ جب تو اپنے پاکستان کے انگوروں کو جمع کرے تو اس کے بعد اس کا دانہ دانہ نہ توڑ لینا، وہ پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے لیے رہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ آج سیکھ جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، 3 ایسے لوگ ہیں، 3 ایسی شخصیات ہیں جن کو ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھیے اور جہاں تک ہو سکتا ہے ان کی مدد کیجیے۔ اور وہ کون سے 3 لوگ ہیں؟ 3 اشخاص ہیں، پردیسی، یتیم اور بیوہ۔ کیونکہ خدا کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے کہ اگر آپ ان کی مدد کرتے ہیں تو خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت بخشے۔ اس کے ساتھ یہ وہ کنڈیشنل وعدہ ہے جس کے ساتھ خدا نے ایک کنڈیشن جوڑ رکھی ہے کہ اگر آپ پردیسی کی، یتیم کی، بیوہ کی مدد کرتے ہیں تو خدا آپ کے ان سارے کاموں میں برکت دیتا ہے۔ جس کام کو بھی آپ ہاتھ لگائیں گے تو وہ، اگر آپ مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں گے تو وہ سونا بن جائے گی۔ اگر آپ برکت چاہتے ہیں اپنی زندگی میں تو خدا نے جن کیٹیگریز میں ہیلپ کرنے کی اور ان کو یاد رکھنے کی تاکید کی ہے، ضرور جہاں تک ہو سکتا ہے ان کی مدد۔ آپ سوچیں گے کہ آج کل تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی پاکستان لگاتا ہے، نہ کوئی کھیت اگاتا ہے، تو ہم کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں؟ ضروری نہیں کہ آپ پھل سے یا سبزی سے یا کھیتوں کے وسیلہ سے ہی مدد کریں، اپنے روپے پیسے کے وسیلہ سے، یا جہاں تک بھی جس صورت میں بھی اگر آپ کو کوئی پردیسی، کوئی یتیم، کوئی بیوہ دار نظر آتا ہے تو ضرور ان کی مدد کیجیے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے 2 کرنتھیوں 5 باب۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمہ کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے۔ چنانچہ ہم اس میں کراہتے ہیں اور بڑی آرزو رکھتے ہیں کہ اپنے آسمانی گھر سے ملبس ہو جائیں، تاکہ ملبس ہونے کے باعث ننگے نہ پائے جائیں۔ کیونکہ ہم اس خیمہ میں رہ کر بوجھ کے مارے کراہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ لباس اتارنا چاہتے ہیں بلکہ اس پر اور پہننا چاہتے ہیں، تاکہ وہ جو فانی ہے زندگی میں غرق ہو جائے، اور جس نے ہم کو اسی بات کے لیے تیار کیا وہ خدا ہے، اور اسی نے ہمیں روح بیانہ میں دیا۔ پس ہمیشہ ہماری خاطر جمع رہتی ہے اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں خداوند کے ہاں سے جلا وطن ہے، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ غرض ہماری خاطر جمع ہے اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔ اسی واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہو خواہ جلا وطن اس کو خوش کرے، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کیے ہوں، خواہ بھلے ہوں خواہ برے۔ پس ہم خداوند کے خوف کو جان کر آدمیوں کو سمجھاتے ہیں، اور خدا پر ہمارا حال ظاہر ہے، اور مجھے امید ہے کہ تمہارے دلوں پر بھی ظاہر ہوا ہوگا۔ ہم پھر اپنی نیک نامی تم پر نہیں جتاتے، بلکہ ہم اپنے سبب سے تم کو فخر کرنے کا موقع دیتے ہیں، تاکہ تم ان کو جواب دے سکو جو ظاہر پر فخر کرتے ہیں اور باطن پر نہیں۔ اگر ہم بے خود ہیں تو خدا کے واسطے ہیں، اور اگر ہوش میں ہیں تو تمہارے واسطے، کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے ہوا تو سب مر گئے، اور وہ اس لیے سب کے واسطے ہوا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے ہوا اور پھر جی اٹھا۔ پس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے۔ ہاں، اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا، مگر اب سے نہیں جانیں گے۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے
تو وہ نیا مخلوق ہے۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا ہے۔ بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا ہمارے وسیلہ سے خدا التماس کرتا ہے، ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے۔ پرانے عہد نامہ میں سے ہم دیکھیں گے استثناء کی کتاب اس کا 24 باب، اگر کوئی مرد کسی عورت سے بیاہ کرے اور پیچھے اس میں کوئی ایسی بیہودہ بات پائے جس سے اس عورت کی طرف اس کی التفات نہ رہے تو وہ اس کا طلاق نامہ لکھ کر اس کے حوالہ کرے اور اسے اپنے گھر سے نکال دے، اور جب وہ اس کے گھر سے نکل جائے تو وہ دوسرے مرد کی ہو سکتی ہے۔ پر اگر دوسرا شوہر بھی اس سے ناخوش رہے اور اس کا طلاق نامہ لکھ کر اس کے حوالہ کرے اور اسے اپنے گھر سے نکال دے، یا وہ دوسرا شوہر جس نے اس سے بیاہ کیا ہو مر جائے، تو اس کا پہلا شوہر جس نے اسے نکال دیا تھا اس عورت کے ناپاک ہو جانے کے بعد پھر اس سے بیاہ نہ کرنے پائے، کیونکہ ایسا کام خداوند کے نزدیک مکروہ ہے۔ سو تو اس ملک کو جسے خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے گنہگار نہ بنانا۔ جب کسی نے کوئی نئی عورت بیاہی ہو تو وہ جنگ کے لیے نہ جائے اور نہ کوئی کام اس کے سپرد ہو، وہ سال بھر تک اپنے ہی گھر میں آزاد رہ کر اپنی بیاہی ہوئی بیوی کو خوش رکھے۔ کوئی شخص چکی کو یا اس کے اوپر کے پارٹ کو گرو نہ رکھے، کیونکہ یہ تو گویا آدمی کی جان کو گرو رکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اسرائیلی بھائیوں میں سے کسی کو غلام بنائے یا بیچنے کی نیت سے چراتا ہوا پکڑا جائے تو وہ چور مار ڈالا جائے۔ یوں تو ایسی برائی اپنے درمیان سے دفع کرنا۔ تو کوڑ کی بیماری کی طرف سے ہوشیار رہنا اور لاوی کاہنوں کی سب باتوں کو جو وہ تم کو بتائیں جاں فشانی سے ماننا اور ان کے مطابق عمل کرنا، جیسا میں نے ان کو حکم کیا ہے ویسا دھیان دے کر کرنا۔ تو یاد رکھنا کہ خداوند تیرے خدا نے جب تم مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو راستہ میں مریم سے کیا کیا۔ جب تو اپنے بھائی کو کچھ قرض دے تو گرو کی چیز لینے کو اس کے گھر میں نہ گھسنا، تو باہر ہی کھڑے رہنا اور وہ شخص جسے تو قرض دے خود گرو کی چیز باہر تیرے پاس لائے، اور اگر وہ شخص مسکین ہو تو اس کی گرو کی چیز کو پاس رکھ کر سو نہ جانا، بلکہ جب آفتاب غروب ہونے لگے تو اس کی چیز اسے پھیر دینا تاکہ وہ اپنا اوڑھنا اوڑھ کر سوئے اور تجھ کو دعا دے، اور یہ بات تیرے لیے خداوند تیرے خدا کے حضور راست بازی ٹھہرے گی۔ تو اپنے غریب اور محتاج خادم پر ظلم نہ کرنا، خواہ وہ تیرے بھائیوں میں سے ہو خواہ ان پردیسیوں میں سے جو تیرے ملک کے اندر تیری بستیوں میں رہتے ہوں۔ تو اسی دن اس سے پہلے کہ آفتاب غروب ہو اس کی مزدوری اسے دینا، کیونکہ وہ غریب ہے اور اس کا دل مزدوری میں لگا رہتا ہے، تا نہ ہو کہ وہ خداوند سے تیرے خلاف فریاد کرے اور یہ تیرے حق میں گناہ ٹھہرے۔ بیٹوں کے بدلے باپ مارے نہ جائیں، نہ باپ کے بدلے بیٹے مارے جائیں، ہر ایک اپنے ہی گناہ کے سبب سے مارا جائے۔ تو پردیسی یا یتیم کے مقدمہ کو نہ بگاڑنا اور نہ بیوہ کے کپڑے کو گرو رکھنا، بلکہ یاد رکھنا کہ تو مصر میں غلام تھا اور خداوند تیرے خدا نے تجھ کو وہاں سے چھڑایا، اسی لیے میں تجھ کو اس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ جب تو اپنے کھیت کی فصل کاٹے اور کوئی پولا کھیت میں بھول سے رہ جائے تو اس کو لینے کو واپس نہ جانا، وہ پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے لیے رہے، تاکہ خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت بخشے۔ جب تو اپنے زیتون کے درخت کو جھاڑے تو اس کے بعد اس کی شاخوں کو دوبارہ نہ جھاڑنا، بلکہ وہ پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے لیے رہے۔ جب تو اپنے پاکستان کے انگوروں کو جمع کرے تو اس کے بعد اس کا دانہ دانہ نہ توڑ لینا، وہ پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے لیے رہے۔ اور یاد رکھنا کہ تو ملک مصر میں غلام تھا، اسی لیے میں تجھ کو اس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ استثناء کی کتاب اس کا 25 باب، اگر لوگوں میں کسی طرح کا جھگڑا ہو اور وہ عدالت میں آئیں تاکہ قاضی ان کا انصاف کریں تو وہ صادق کو بے گناہ ٹھہرائیں اور شریر پر فتویٰ دیں، اور اگر وہ شریر پٹنے کے لائق نکلے تو قاضی اسے زمین پر لٹوا کر اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی شرارت کے مطابق اسے گن گن کر کوڑے لگوائے۔ وہ اسے 40 کوڑے لگائے، اس سے زیادہ نہ مارے، تا نہ ہو کہ اس سے زیادہ کوڑے لگانے سے تیرا بھائی تجھ کو حقیر معلوم دینے لگے۔ تو دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا۔ اگر کئی بھائی مل کر ساتھ رہتے ہوں اور ایک ان میں سے بے اولاد مر جائے
تو اس مرحوم کی بیوی کسی اجنبی سے شوہر کا بھائی اس کے پاس جا کر اسے اپنی بیوی بنا لے اور شوہر کے بھائی کا جو حق ہے وہ اس کے ساتھ ادا کرے، اور اس عورت کے جو پہلا بچہ ہو وہ اس آدمی کے مرحوم بھائی کے نام کا کہلائے تاکہ اس کا نام اسرائیل میں سے مٹ نہ جائے۔ اور اگر وہ آدمی اپنی بھاوج سے بیاہ کرنا نہ چاہے تو اس کی بھاوج پھاٹک پر بزرگوں کے پاس جائے اور کہے میرا دیور اسرائیل میں اپنے بھائی کا نام بحال رکھنے سے انکار کرتا ہے اور میرے ساتھ دیور کا حق ادا کرنا نہیں چاہتا، تب اس کے شہر کے بزرگ اس آدمی کو بلوا کر اسے سمجھائیں، اور اگر وہ اپنی بات پر قائم رہے اور کہے کہ مجھ کو اس سے بیاہ کرنا منظور نہیں، تو اس کی بھاوج بزرگوں کے سامنے اس کے پاس جا کر اس کے پاؤں سے جوتی اتارے اور اس کے منہ پر تھوک دے اور یہ کہے کہ جو آدمی اپنے بھائی کا گھر آباد نہ کرے اس سے ایسا ہی کیا جائے گا۔ تب اسرائیلیوں میں اس کا نام یہ پڑ جائے گا کہ یہ اس شخص کا گھر ہے جس کی جوتی اتاری گئی تھی۔ جب دو شخص آپس میں لڑتے ہوں اور ایک کی بیوی پاس جا کر اپنے شوہر کو اس آدمی کے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے جو اسے مارتا ہو اپنا ہاتھ بڑھائے اور اس کی شرمگاہ کو پکڑ لے تو اس کا ہاتھ کاٹ ڈالنا اور ذرا ترس نہ کھانا۔ تو اپنے تھیلے میں طرح طرح کے چھوٹے اور بڑے باٹ نہ رکھنا۔ تو اپنے گھر میں طرح طرح کے چھوٹے اور بڑے پیمانے بھی نہ رکھنا۔ تیرا باٹ پورا اور ٹھیک اور تیرا پیمانہ بھی پورا اور ٹھیک ہو، تاکہ اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے تیری عمر دراز ہو، اس لیے کہ وہ سب جو ایسے ایسے فریب کے کام کرتے ہیں خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہیں۔ یاد رکھنا کہ جب تم مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو راستہ میں امالیکیوں نے تیرے ساتھ کیا کیا، کیونکہ وہ راستہ میں تیرے مقابل آئے اور گو تو تھکا ماندہ تھا، تو بھی انہوں نے ان کو جو کمزور اور سب سے پیچھے تھے مارا اور ان کو خدا کا خوف نہ آیا۔ اس لیے جب خداوند تیرا خدا اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے، تیرے سب دشمنوں سے جو آس پاس ہیں تجھ کو راحت بخشے، تو امالیکیوں کے نام و نشان کو صفحہ روزگار سے مٹا دینا۔ تو اس بات کو نہ بھولنا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ٹھہرے۔ آمین۔